ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مہینہ بہت اچھا چل رہا ہوگا۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہم پر انعامات ہیں، احسانات ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑا انعام، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورس بنائی، جو ذریعہ بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اور کیونکہ ہم ابھی رمضان کے مہینے میں موجود ہیں، تو اس رمضان المبارک کے مہینے سے بھی اس قرآن کا ایک بہت اچھا رابطہ، ایک بہت اچھا کنیکشن بنتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اسی مہینے میں نازل فرمایا، اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام مہینوں پر اہمیت عطا فرمائی۔ تو آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ اسی قرآن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسحاق بن صادق صاحب، اور ان کا میں تعارف کرا دوں کہ اسحاق بن صادق فاؤنڈر ہیں شجرہ انسٹیٹیوٹ کے، اور ساتھ ساتھ دا ٹرائب کے، جو کہ ایک یوتھ کی کمیونٹی ہے۔ اسی طریقے سے یہ NLP پریکٹیشنر بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہمارے گرینوچ یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی ممبر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں بھی یہ وہاں پر بھی لیکچرر ہیں، اور انہوں نے اپنی دینی تعلیم کے اعتبار سے درس نظامی بھی مکمل کیا ہے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چلتے ہیں اسحاق بن صادق صاحب کی طرف، اور انشاءاللہ آج کے اس ٹاپک پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان المبارک؟ الحمدللہ، پہلے دن ہیں تو مشکلات تو ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ، روٹین میں انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا، قرآن کے حوالے سے، اور یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو کیا سگنیفیکنس ہے اس قرآن کی؟ آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس رمضان کے مہینے سے ریلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اللہ نے اصل میں رمضان کا جب تعارف کرایا، اللہ نے روزے کے ساتھ نہیں تعارف کرایا، اللہ نے زکوٰۃ کے ساتھ نہیں تعارف کرایا، اللہ نے کسی اور جو بھی ہم رمضان کے اندر نیکیاں کرتے ہیں اس کے ساتھ تعارف نہیں کرایا۔ ہاں، وہ بتایا ضرور کہ رمضان کے مہینے میں یہ کام کرنے ہیں، لیکن جو تعارف رمضان کا کرایا وہ یہ ہے کہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین نبی کو، اپنے سب سے قریبی نبی کو، سب سے زیادہ پسندیدہ نبی کو، محبوب نبی کو، سب سے محبوب کلام کے لیے بھیجا، یعنی اس قرآن کے ساتھ ان کے، یعنی قرآن کی تنزیل یا قرآن کا نزول جو ہے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو علماء کہتے ہیں سب سے بیسٹ مہینہ، سب سے بیسٹ دن، سب سے بیسٹ رات، سب سے بیسٹ اینجل کے تھرو، سب سے بیسٹ نبی پہ، سب سے بیسٹ جگہ پر یعنی مکہ یہ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کی یہ سگنیفیکنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چوائس کی ہے وہ سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ، ہر چیز میں سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ کی ہے۔ اور یہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز بھی قرآن سے جوڑ رہی ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان جمع کر رہا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں تو معاشرے میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی کتنی چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ضروری ہیں، انسان کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن ان سب سے بہترین چیز، ان سب سے بہتر چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ کیوں قرآن کریم کیوں سب سے بہتر ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم یہ کلام سنیں اور اس کلام کو پڑھیں اور اس کلام کو سمجھیں، تو اس سے بہترین بات کیا ہوگی؟ بالکل صحیح۔ امیجن کریں کہ آپ کے اپنے کوئی بہت ہی محبوب ترین شخص آپ کو ایک لیٹر لکھتا ہے، اور وہ لیٹر
آپ کی زبان میں نہیں ہوتا، وہ زبان میں ہوتا ہے جو آپ نہیں سمجھ پاتے. مثال کے طور پہ اگر آپ اردو سمجھ پاتے ہیں، وہ انگریزی زبان میں چونکہ آپ کی نارمل لینگویج نہیں ہے، پرائمری لینگویج نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار میرے دوست نے لکھا ہے، مجھے پڑھنا آتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن مجھے پڑھنا آتا ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں. بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے کسی ٹرانسلیٹر کے پاس، جائیں گے، یار میرے دوست نے میرے لیے کلام لکھا ہے، میرے لیے کوئی لیٹر لکھا ہے، مجھے پڑھ کے سناؤ، سمجھاؤ، مجھے بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہی معاملہ قرآن کے ساتھ بھی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے مجھے عربی نہیں آتی، میں عربی زبان سے آشنائی نہیں ہے، لیکن کیا اللہ کے کلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں، قرآن کو پڑھوں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کروں؟ فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس میں میرا ذکر ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں پوری انسانیت کا ذکر ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے جتنے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آج کے دور کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن آج کے دور کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اس میں جو آپ نے ایک بات ذکر کی کہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اللہ کلام ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کلام کے وجہ سے وہ کتاب سمجھ لیا ہے. ایسے ہی ہے، کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. جب میں نے کہا فیہ ذکرکم، اللہ نے ہمارا ذکر، یعنی اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے، اللہ نے ہم سے بات کی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے اچھی گزرے گی، کیسے تمہارے معاملات صحیح ہوں گے، چاہے تمہارے انڈیویجول مسائل ہوں، چاہے تمہارے کلیکٹیو مسائل ہوں، چاہے تمہاری فیملی ریلیٹڈ مسائل ہوں، ہر چیز کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. بلکہ آئی ریممبر میں کسی ایک ایتھیسٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ایک ایتھیسٹ تھا جو اورینٹلسٹ پرسپیکٹیو سے قرآن کو دیکھ رہا تھا، یعنی قرآن کے اندر سے قرآن کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا تھا، اسکیپٹسزم کے نظر سے دیکھ رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو قرآن کے بارے میں جو ہے نا سوالات لکھتا تھا، اور جب دن کا ٹائم ہوتا تھا میں جا کے قرآن کو کھولتا تھا. اوبیسلی اس کو عربک میں اتنی زیادہ آشنائی نہیں، تو انگریزی میں وہ کھولتا تھا. تو کہتا ہے کہ جب بھی میں قرآن کھولتا تھا تو مجھے ان سوالات کے جوابات مل جاتے تھے. اینڈ ہی لیٹر آن بیکیم مسلم، وہ مسلمان ہو گیا. تو یہی وجہ ہے کہ جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی وہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا. اور جس نے قرآن سے بے اعتنائی کی، قرآن سے دوری اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اپنے سے دور کر دیا. یہی معجزہ ہے جو کہ قرآن کا آج تک جاری ہے. مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ معجزہ، اصل معجزہ قرآن ہے. اور آپ دیکھیں آج تک یہ قرآن ایک زندہ کلام کی طرح موجود ہے، جو اسے پڑھے اس سے کانورزیشن کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر آپ عمر بن الخطاب کی کنورژن ٹورڈز اسلام کو اگر پڑھیں، انہوں نے اپنی بہن کے پاس گئے تھے، وہ ہم سب کو واقعہ پتہ ہے، لیکن عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے قرآن کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی. کہتے ہیں میں مکہ میں بیت اللہ کے پاس موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن اتنی خوبصورتی سے پڑھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی کاہن کا کلام ہے یا کسی شاعر کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام ہے. تو جب میرے ذہن میں یہ سوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بلکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے تذکرہ اختیار کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میرے ذہن میں دوسرا سوال آیا کہ یہ اس کو پتہ کیسے چل گیا کہ میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شاعر کا کلام ہے. تو ہما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کسی جادوگر کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی دیا، وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. آگے کہتے ہیں پھر میں سوچنے لگا یہ کس کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلوایا، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ عمر بن الخطاب کے اپنے ذہن میں یہ سوالات آ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی قرآن کو پڑھوا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر بن الخطاب کا جواب دے رہے تھے، ان کے ذہن میں آنے والے سوالات کا جواب دے رہے تھے. دس شوز کہ قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا. بس حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں. اسی پہ سوال یہ ہے کہ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں، آج ویسے تو
میجورٹی آف دا مسلمز اگر ہم بات کریں تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا ان ایریاز کی بات کریں جن کی فرسٹ لینگویج عربک نہیں ہے، تو اس قرآن کو وہ پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں سکتے. تو اب کس طریقے سے وہ قرآن کے ساتھ ایک ہمارا ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو، تاکہ وہ قرآن جس طرح سے صحابہ کے ساتھ ایک ان کا تعلق تھا، ہمارا بھی ویسے اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکے اور ہمیں بھی اسی طرح سے اس قرآن کو پڑھنے کا لطف آئے جیسے ان کا معاملہ ہوتا تھا. دیکھیں آپ کی سوال بالکل ویلڈ ہے، لیکن اس کا جواب بہت بہت سادہ ہے، بہت سمپل ہے. دیکھیں ایک دور تھا جب ہمارے پاس یہ ایکسکیوز تھا کہ ہم کہتے تھے کہ یار علم حاصل کرنے کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہے، دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمیں سلف میں نظر آتا ہے، ہمارے محدثین میں، صحابہ میں یا ائمہ میں، کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گھنٹوں کا، مہینوں کا، ہفتوں کا سفر کر کر کے جاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے. بٹ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جتنے ہم ریلیکس ہو گئے ہیں، جتنے ہم لیزی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے لیزی آپشنز بھی ہمیں دے دیے کہ یعنی ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے. آپ قرآن کی کسی بھی زبان میں تفسیر سننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس موجود ہے. دورہ قرآن آپ کے پورے شہر کے اندر، پورے پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر دورہ قرآن ہو رہے ہوتے ہیں. خواتین کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، مردوں کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں. ینگسٹرز کے لیے الگ پروگرامز ہو رہے ہیں، بچوں کے لیے الگ پروگرامز ہو رہے ہیں، ایڈلٹس کے لیے الگ پروگرامز ہو رہے ہیں. جب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے، اور ہم کسی بھی جگہ پر جا کے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسلک اور مکتبہ فکر کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن کو عام زبان میں، سادہ انداز میں پڑھا رہے ہیں. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر پہ آ کے خود بخود قرآن جو ہے وہ آپ کو خود ہی تفسیر ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا. بلکہ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کم از کم آپ کو یوٹیوب پہ جا کر سرچ ضرور کرنا پڑے گا. لیکن جیسے آپ نے کہا ایکسکیوز نہیں بچا اب ایکسکیوز نہیں ہے بالکل، کیونکہ ایکسکیوز اب کیسے ہے؟ مطلب ہم پہلے دیکھتے تھے امام بخاری سفر کر رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اور مہینوں کا سفر ہے، تھکن ہے، پھر وہاں پر، اور وہ بھی ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے. آج آپ کے پاس پورا قرآن آپ کے ایپس میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، تفسیر جس زبان میں، جس مفسر کو سننا چاہتے ہیں آپ کے پاس سب موجود ہیں، ٹرانسلیشنز موجود ہیں، تفسیر موجود ہے. بلکہ اس کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت اینڈ دین اس کے ساتھ ترجمہ، پھر اس کی تفسیر. تو آپ کو یہ اتنی خوبصورتی سے اب اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیسلٹیز مہیا کر دی ہیں، اس کے بعد اگر ہمارے پاس ایکسکیوز ہے تو پھر یہ ہماری غلطی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تو ہے بیسک چیز. دوسری چیز یہ کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی. بنیادی طور پہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو آپ کے اپنی ذاتی معاملات کے تحت ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ قرآن کے ساتھ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں، جیسے ہم نے قرآن کی پہلی آیت جو مینشن کی ہے کہ ہدی للناس، یہ ہدایت کا راستہ ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو عربی لغت کے ساتھ تھوڑی سی آشنائی کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا. اور مختلف اساتذہ موجود ہیں، یو یور سیلف ٹیچز دس، آپ بھی پڑھاتے ہیں عربک، قرآن کا عربک اور عربک لینگویج. تو مختلف یہ بھی ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. آپ کسی بھی شہر سے آپ سرچ کریں گوگل پہ، آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن کی عربک لینگویج کی کوئی کورس نظر آ جائے گا، آن لائن موجود ہے، آپ نے سیکھنا پڑے گا. اسٹیپ ہی جو ہے مشکل ہوتا ہے، اور شاید یہی رمضان میں اگر پہلا اسٹیپ ہی لینے کا ارادہ ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ہم بڑے بڑے دیکھتے ہیں جو لوگ اس قرآن کی طرف آئے، مثال کے طور پہ استاد نعمان علی خان. نعمان علی خان دنیا جانتی ہے ان کو کہ وہ کس طرح قرآن کے اوپر کام کریں. ہی واز اے لے مین لائک اس، یعنی ہماری طرح ایک عام آدمی تھے، امریکہ میں رہتے تھے، کوئی نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنا کوئی خاص کوئی مولوی نہیں تھے وہ. بٹ ون ڈے ہی کیم ٹو دا مسجد ان امریکہ، اور وہاں پر ایک صاحب جو ہیں وہ تفسیر کر رہے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں. ہی فاؤنڈ دیٹ ویری انٹرسٹنگ، اور انہوں نے پھر ان سے کہا کہ مجھے آپ سے سیکھنا ہے، فردر علم حاصل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میرا رمضان کے بعد عربک کا کورس ہے، آپ نے وہ اٹینڈ کرنا ہے، 10 دن کا یا 20 دن کا تھا. اینڈ دین وہاں سے ان کی وہ جرنی اسٹارٹ ہوئی. محنت خود کرنی پڑے گی، اسٹیپ آپ نے لینا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہم وہ اسٹیپ نہیں لے پاتے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ تبدیلی نہیں آ رہی. جزاکم اللہ خیر. اللہ کرے کہ ہم یہ اسٹیپ لے سکیں اور انشاءاللہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے انشاءاللہ. تو خواتین حضرات، آج ہم نے جو بات کی قرآن کے اوپر کی، قرآن کے حوالے سے، قرآن کے سیکھنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے جو بہترین لوگ ہیں، دا بیسٹ امنگس یو آر دوز کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں.
تو ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی، جیسے اسحاق بن صادق صاحب نے بات کی تھی، قرآن سے جو چیز کنیکٹ ہو رہی ہے وہ عظیم ہو رہی ہے. تو اگر ہم بھی اس قرآن سے کنیکٹ ہوں گے، قرآن سے جڑیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں بنا دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کا ارادہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.